کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کے حضور عرض کیا، مولا جو جنت میں میرا رفیق ہوگا، تو جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے، لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنہ عثمان، فرمایا ہر نبی کا جنت کے اندر ایک رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، اور میرا ساتھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کیا یا رسول یا اللہ، جو میرا جنت میں ساتھی ہوگا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک قصاب ہے، وہاں ایک کسائی ہے، وہ تمہارا جنت میں رفیق ہوگا۔ تو آپ وہاں پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک قصاب ہے، وہ گوشت بیچ رہا ہے، اور آپ کھڑے ہو کر ایک طرف سارا منظر دیکھتے رہے۔ باہر کے بڑی دیانتداری کے ساتھ صاف ستھرا گوشت دے رہا ہے، سارا دن دیکھتے رہے، کوئی خاص وجہ نظر نہ آئی، لیکن آپ ٹوہ میں تھے، آپ تلاش و جستجو میں تھے، آخر وہ بہت بڑا سعادت مند ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میں دیکھوں تو صحیح وہ کیا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں میری رفاقت کا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ تو وہاں تو کوئی خاص بات نظر نہ آئی، اور جب وہ گھر جانے لگا تو آپ نے بھی فرمایا کہ بھئی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا مسافر ہیں، ٹھیک ہے آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوئے تو بجائے اس کے پہلے بیوی کے پاس جاتا، بجائے اس کے کہ وہ بچوں کے پاس جاتا، ہم تو بوڑھے والدین بیٹھے ہیں، فروٹ کا جو شاپر ہوگا وہ ہم خیر سے گھر میں داخل ہوں گے، بیوی کے پاس حاضری دیں گے، اس کے سپرد کریں گے، اس کی مرضی آئے والدین کو دے یا نہ دے۔ لیکن وہ جاتا ہے، پہلے والدہ کو سلام عرض کرتا ہے، والدہ کے ہاتھ دھلاتا ہے، منہ دھلاتا ہے، کھانا تیار ہو جاتا ہے اور کھانا پیش کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ جب بوڑھی والدہ کھانا کھا لیتی ہے تو پھر اللہ کے حضور یوں ہاتھ اٹھاتی ہے، اے مولا، چونکہ ضعیفہ تھی، ضعیف آواز نکل رہی تھی، اور حضرت موسیٰ کلیم نے بھی بڑی سرگوشی کی، بڑی توجہ سے سنا، قریب سے سنا، تو وہ کیا کہہ رہی ہے، اے مولا میں اپنے اس بیٹے پہ خوش ہوں، مولا اسے دنیا میں خوشحال رکھنا، پرسکون رکھنا، مولا اسے راحت والی زندگی، اسے فراخ نصیب ہو، اسے کشادگی نصیب ہو، تنگ دستی سے محفوظ رکھنا، مفلسی سے دور رکھنا، محتاجی سے دور رکھنا، اور ہاں مولا میری یہ دعا بھی اس کے حق میں قبول فرما کہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ یہ وہ دعا کرتی ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کلیم نے اس قصاب سے پوچھا کہ جب یہ دعا کرتی ہیں کھانا کھانے کے بعد یا کسی بھی وقت، تو یہ دعا میں کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری خوشحالی کے لیے دعا کرتی ہیں اور جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت کی دعا کرتی ہیں، ان کی معیت کی اور ان کے ساتھ رہنے کی دعا کرتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر دعا قبول بھی ہوئی ہے؟ کہا جی ایک دعا تو قبول ہو گئی، ایک دعا تو قبول ہو گئی کہ میری والدہ کہتی ہیں خوشحال رکھنا، اسے کشادگی عطا فرمانا۔ الحمدللہ
میں دنیا میں بہت خوشحال ہوں۔ یہ جو آپ خوشحالی دیکھ رہے ہو، یہ جو آپ فراخی اور کشادگی دیکھ رہے ہو، یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں مبارک ہو، تمہاری ماں کی دوسری دعا بھی تمہارے حق میں قبول ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تم ہی وہ خوش نصیب ہو تو جو جنت میں میرے ساتھی بنو گے۔ آپ نے اسے گلے لگایا اور اس طرح آپ نے اس کو مبارکباد دی۔ دیکھیے دوستو، پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کسی کے متعلق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ کہہ دیں مولا انہیں خوشحال رکھنا، انہیں مالا مال رکھنا، ان کو فارغ البال رکھنا، تو اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں والدین کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں اور ناراضگی کے اندر ان کے خلاف دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تب بھی وہ خالی نہیں لوٹتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پہ والدین کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں کو حاصل کرتے رہیں تاکہ دنیا بھی ہماری بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ اور بالخصوص والدہ کا جو دل ہے وہ بڑا نرم بھی ہوتا ہے اور نازک بھی ہوتا ہے، اس نے بڑے دکھ جھیلے ہوئے ہوتے ہیں، مصائب و آلام کا اس نے سامنا کیا ہوتا ہے۔ اگر وہاں تم اف بھی کہہ دو گے تو ہو سکتا ہے ماں کا کلیجہ پھٹ جائے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ والدین کے سامنے تو فلا تقل لہما اف، کہ کلمہ اف بھی نہیں کہنا۔